बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है। इमरान खान की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है, इंतहाई अहम है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद का जो मामला है वो दिलचस्प हो गया है। एक तो कल पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आमिर फारूक साहब का फ़ैसला था वो डिवीज़न बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलें लग गई हैं और डिवीज़न बेंच भी बड़ा तगड़ा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। तीसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, उसके ख़िलाफ़ डिवीज़न बेंच बन गया है सिंध हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा समाअत करने जा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में। तमाम की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की तोशा खाना 2 जो केस था, जो अब FIA के पास चला गया है और FIA ने उसमें चलान भी जमा करवा दिया है। FIA ने नया चलान अदालत में दाखिल करवा दिया है। आइंदा समाअत पर चलान की आज नकूल जमा तकसीम कर दी गई हैं और अगली तारीख पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। शाहरुख अरजमन ने समाअत की दौरान समाअत इमरान खान और बुशरा बीबी तोशा खाना 2 रेफरेंस के नए चलान में पेश हुए। FIA ने केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ठोस सबूत और शवाहिद का दावा किया। इमरान खान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद भी गवाहों में शामिल। 24 टोटल गवाहान हैं FIA के। FIA के मुताबिक दोनों ने माली फ़ायदा हासिल किया और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इमरान खान और अहलिया के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। FIA ने दावा किया कि गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से इमरान खान और बुशरा बीबी ने माली फ़ायदा हासिल किया। इमरान खान ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतें आज नई दायर की गई हैं। पहली जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो गैर मौसर हो गई चूँकि वो नैब ऑर्डीनेंस के तहत थी। आज एतराज़ उठा दिया FIA प्रोसिक्यूटर ने, वहीं पे हाथ से लिख के दरख्वास्तें दायर कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने। और अब दरख्वास्तों पर सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। चूँकि 5 दिन की आज से 5 दिन जुम्मा तक फ़ैसला करना है, तो अब 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है समाअत और 26 सितंबर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसमें अपना बहस करेंगे। जबकि चलान जमा होने के बाद नकूल तकसीम हो गई हैं और अब अगली तारीख पर फ़र्द जुर्म भी आयद किया जाएगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इसमें बरीयत की दरख्वास्त दे देंगे 265D की, जो फ़र्द जुर्म से पहले होती है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो इंतहाई अहम है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर आज कहा है कि इज़राइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कशी की जा रही है। इज़राइल आर्टिकल में मेरी तारीफ़ की गई है, लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। अडयाला जेल में इमरान खान ने कहा कि कल से प्रोपेगेंडा जारी है और इज़राइली अखबार का हवाला दिया जा रहा है कि मैं इज़राइल से तल्लुकात का सबसे बड़ा हामी हूँ। आर्टिकल में मेरी तारीफ़ की गई है, लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। इन्हें यह समझ नहीं आती कि इज़राइली अखबार बातचीत के हवाले से बात कर रहा है। अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में मेरी साख के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा इज़राइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कशी की जा रही है। पहले सीज़ फायर किया जाए फिर ही बातचीत हो सकती है, पहले 2 रियासती हल की जानिब जाएँ फिर बातचीत होगी। उनका कहना था शहबाज शरीफ का बयान आया है, अच्छे बच्चे बनो, मिलकर रहो ताकि मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ सुन लो, मैं अमन इंसाफ से आता है, मगर यहाँ इलेक्शन में डाका मारा गया और 9 मई के वाक़यात में कारकुनान को जेल में डाला गया और कोई तहकीकात ही नहीं हुई। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क में अमन नहीं होगा। आप जो तरमीम करने जा रहे हैं उनसे क्या अमन आएगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर भी हैं और ओपनर बल्लेबाज भी। 3rd अंपायर इनकी टीम का कप्तान है, वो पीछे बैठकर सब चला रहा है और आप उन्हें तोसी दे रहे हैं। इलेक्शन फ्रॉड ना खुले, 9 मई की CCTV फुटेज सामने ना आए तो ये उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि 3rd अंपायर का किरदार ये है कि PTI को मैच ही ना खेलने दिया जाए। एम्पायर तो इंसाफ करते हैं, याहिया खान ने भी वही किया था जो आज ये कह रहे हैं। ये टोला इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए मुआशरे और जमहूरियत की तबाही कर रहा है। आमदन न बढ़ने से कर्ज बढ़ रहा है, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि याहिया खान पार्ट 2 की हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारे जितने जलसे किसी ने नहीं किए। लाहौर में जलसे से 1 दिन कबल इजाज़त दी गई और फिर कंटेनर्स लगा दिए गए। हमारे जलसों में लोग पैदल चल के आते हैं। हम कीमे वाले नान नहीं खिलाते। जलसे से पहले PTI के 500 लोगों को नज़रबंद करने के अहकाम जारी किए गए, वो जो 487 के जारी हुए।
گرمیوں کا جلسہ شام میں ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 6 بجے جلسہ ختم کر دو۔ انہوں نے کہا میں داد دیتا ہوں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جلسہ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی۔ پارٹی کو کہہ دیا ہے اگلے ہفتے کو ہم راولپنڈی میں جلسہ کریں گے، میاں والی میں نہیں، اب اتوار والے دن پنڈی میں جلسہ ہوگا۔ پارٹی کو کہتا ہوں کہ جلسے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں، اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہ ملی تو احتجاج کریں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم مینار پاکستان پہ دوبارہ جلسہ کریں گے، اگر وہاں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملے گی ہم مینار پاکستان احتجاج کریں گے۔ عمران خان نے کہا لوگ عدلیہ کو ختم کر کے غیر اعلانیہ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، یہ وہ ترمیم کرنے لگے ہیں جو کسی آمر نے بھی نہیں کی۔ ہم ان ترمیم کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے اور ہم کسی صورت ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہر صورت جو آئین ہے اس کی حفاظت کریں گے اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے آج ہی راولپنڈی جلسہ کی درخواست دائر کر دی ہے، جبکہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے آج دن میں میاں والی ڈی سی کو درخواست دی گئی تھی بیرسٹر عمیر خان نیازی کی جانب سے کہ جی ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں میاں والی میں بعد میں کریں گے، پہلے راولپنڈی میں کریں، تو پھر انہوں نے آج درخواست دی ہے ڈی سی راولپنڈی کو۔ مشاورتی کمیٹی نے راولپنڈی میں جلسے کے حوالے سے مشاورت کی ہے، جبکہ جلسے کے این او سی کے لیے درخواست جمع کروائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ڈی سی راولپنڈی میں درخواست جمع کروائی گئی، جبکہ کل ہی راولپنڈی ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی۔ کمیٹی نے سیمابیہ طاہر کو راولپنڈی جلسے کے لیے تیاریوں کی ہدایت کر دی ہے، جس کے بعد وہ کل تک مقام کا تعین بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی مشاورتی کمیٹی نے جلسے کے لیے لیاقت باغ کی تجویز دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنڈی میں کہاں جلسے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ ایک تو صنم جاوید کے جو والد کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے گئے تھے، اور پھر جو ان کے ساتھ ان کو ہراساں کیا گیا، اس کے اوپر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے سی سی پی او وغیرہ سے کل کے لیے جواب طلب کر لیا اور تگڑا ایکشن لے لیا ہے۔ دوسری جانب جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے فلک جاوید کا، جو صنم جاوید کی بہن ہے، اور عظمیٰ بخاری کا، اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ عظمیٰ بخاری کی نازیبہ ویڈیو کے خلاف دائر درخواست پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو کیس کے مکمل ریکارڈ سمیت چیف جسٹس عالیہ نیلم نے طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے سماعت کی۔ دوران سماعت عالیہ نیلم نے ریمارک دیا کہ ڈی جی ایف آئی اے کی بیرون ملک روانگی کا مکمل ریکارڈ بھی آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل سے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے کہاں ہیں؟ وکیل نے موقف اپنایا کہ وہ سرکاری سطح پر میٹنگ کے لیے چین گئے ہیں۔ عالیہ نیلم نے سوال کیا کہ ڈی جی ایف آئی اے کب واپس آئیں گے؟ وکیل نے بتایا کہ یہ ہم ہیڈ آفس سے چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک اتھارٹی ملک سے باہر جاتی ہے، اس کا این او سی ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، آپ کو کچھ علم نہیں ہے، عدالت کو چیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جسٹس عالیہ نیلم نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر ڈی جی ایف آئی اے خود پیش ہوں اور ان کے بورڈنگ پاسز ٹریول ہسٹری پیش کی جائے۔ عدالت میں درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ فلک جاوید کے اکاؤنٹ سے ایک اور ٹویٹ کیا گیا، فلک جاوید کے تمام ٹویٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس نے حکومتی وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ تفتیشی کہاں ہے، آپ کی رپورٹ کہاں تک پہنچی، اپنے ڈی جی کو بتا دیجیے گا، عدالت سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے دوران سماعت کہا کہ ایف آئی اے کو عادت ہے لوگوں کو آفس بلا کے پکڑنے کی، خود آفس سے باہر نہیں نکلتے۔ دوران سماعت عظمیٰ بخاری کے وکیل نے کہا کہ کل رات فلک جاوید نے ویڈیو پیغام دیا کہ وہ پشاور میں ہے اور ایف آئی اے کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فلک جاوید کہاں ہے، ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ایف آئی اے ہر بار بغیر تیاری کے آ جاتا ہے، ان کے ڈی جی ایف آئی اے کو آنے دیں، پھر ہم اس معاملے کو آگے دیکھیں گے۔ 30 ستمبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا۔ جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ کی درخواست پر کل سندھ ہائی کورٹ میں سماعت مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس ارباب علی پر مشتمل جو بینچ ہے وہ کل صبح 9 بجے سماعت کرے گا۔ وہیں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف جہاں سندھ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ سماعت کرے گا، وہیں پہ جس درخواست کو آج اعتراضات کا لدم قرار دیے تھے، اب اس درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور وہ بھی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس، اور یہ بڑا معنی خیز ہے کہ یہ عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل 24 ستمبر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو درخواستیں تھیں
طارق جہانگیری ٹرائبونل کے ٹرانسفر کی، جس پر عامر فاروق صاحب نے اتنے مہینے معاملے کو پینڈنگ رکھا، زیر التوا رکھا اور پھر ریمانڈ کر دیا الیکشن کمیشن کو، اور جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے آرڈیننس کے تحت یا ایکٹ کے تحت جس میں تبدیل کیا یا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹرائبونل کو، اس اختیار سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کر دی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا کورٹ اپیل، تینوں امیدواروں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ اب وہ تینوں جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں ان کے اوپر کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب بڑی سماعت کرنے جا رہے ہیں کل صبح 24 ستمبر کو۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی لیگی امیدواروں کی درخواستوں پر ٹرائبونل کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق کے فیصلے پر کل سماعت کے لیے 24 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ کل الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہوگی۔ اگر چیف جسٹس کا فیصلہ سسپینڈ ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو بھی کارروائی سے روک دیا تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا۔ دوسرا، پنجاب الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے، تو بہت اہمیت کا دن ہے کل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے حوالے سے بھی اور الیکشن ٹرائبونلز کے حوالے سے بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔